کہ اوہو یہ تو گیم لگ رہی ہے کہ مسلم لیگ کو مزید اکثریت دلوانی ہے پنجاب میں. مریم صاحبہ کے لیے تھوڑا سا ماحول اب کسی حد تک کچھ بہتر ہو جائے گا. جب تک حکومت اور اپوزیشن آپس میں بیٹھ کر کوئی نہ کوئی رولز نہیں طے کریں گے تو پیپلز پارٹی اور نواز شریف وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کرنے کو مجبور ہوئے تھے نا, تو اسی طرح ان کو باقاعدہ ایک لکھ کر کوڈ آف کنڈکٹ بنانا پڑے گا. اگر وہ نہیں بنائیں گے گفتگو کے ذریعے تو کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ جو پنجاب اسمبلی میں جو کچھ پوری ایکسرسائز ہوئی, یہ ملک احمد خان صاحب کیا چاہ رہے تھے؟ لیسن دینا چاہ رہے تھے اپوزیشن کو, یا کرتے کرتے رک گئے؟ کیونکہ بات ہم نے اسی ٹیبل پہ یہ بھی بات کی تھی کہ ان کے ذہن میں جو کچھ ہے وہ کر نہیں پائیں گے. وہ مطلب وہ کہہ رہے تھے کوئی ایسی قانون سازی بھی شاید وہ کر دیں, لیکن وہ کر نہیں سکے. انہوں نے کہا جی اب میوچل رائٹس ہوں گے, اپوزیشن کے بھی وہی ہوں گے اور حکومت کے بھی وہی ہوں گے. میرا اپنا خیال ہے وہ بات صرف ماحول بہتر کیا ہے انہوں نے. ملک صاحب کا اصل میں پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے زیادتی کی ہے اپوزیشن کے ساتھ, نہیں اپنے ساتھ. ملک صاحب کے والد بہت اچھے, وہ ڈپٹی اسپیکر اپنا ڈپٹی چیئرمین سینٹ رہے ہیں, بہت مرنج آدمی تھے. وہ جب سینٹ کی کارروائی جو ہے اس کو پریزائڈ کر رہے ہوتے تھے, میرے وہ بڑے اچھے دوست میرے ان کے ساتھ بڑی بے تکلفانہ دوستی, اور اس کی وجہ سے میں ملک احمد خان صاحب کی دل سے میں یعنی کہ بہت مجھے ان سے بہت امیدیں تھیں. اور یہ برطانیہ کے بہت مشہور لاء کے اسکول سے پڑھ کر آئے ہیں, جہاں پہ بہت زیادہ فیس دینے کے بعد آپ لاء پڑھتے ہیں. بڑا ایڈیٹس قسم کا جس وقت میں اس کا غالباً کنگز ہے یا کیا نام بول رہا ہوں. تو میرا یہ خیال تھا کہ یہ ویسے بھی نظر بظاہر ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے, لیکن مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ گزشتہ کچھ دنوں سے مریم نواز شریف صاحبہ کا جو کیمپ ہے یا ان کا جو اپنی لوپ ہے اس میں نہیں تھے, کیونکہ ابتداءً یہ شہباز شریف صاحب اور حمزہ شریف صاحب کے کلوز تھے, تو غالباً انہوں نے ذرا لائلٹی کو ذرا ایک سٹیپ آگے بڑھا کے دیکھیے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اسمبلیاں ہیں وہ آپ کی ثقافت ہی کی نمائندہ ہوتی ہے نا. بالکل. تو آپ یہ کیوں فرض کر لیتے ہیں کہ اسمبلی میں بیٹھے ہوں گے جب آپ, تو اس میں وہ کچھ نہیں ہوگا جو آپ کے محلوں میں تھڑوں میں نہیں ہوتا اور گھروں میں ہوتا ہے. جس قسم کے جوتن ایک دوسرے پر ساری آپ کے گھروں میں کتابیں اچھالی گئی اور یہ سب کچھ کیا جانا یہ نامناسب ہے. ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ خاتون کا احترام ہونا چاہیے, خاص طور پر ہمارے معاشرے میں بھی ہونا چاہیے. اگر ایک خاتون وزیر اعلیٰ ہیں تو ان کی تقریر کے دوران آپ کو اس طرح کے شور شرابے سے اجتناب برتنا چاہیے جو فرض کریں کہ ایک مرد کے ہوتے ہوئے. لیکن کیا محترمہ بے نظیر بھٹو ایک خاتون نہیں تھی؟ تو ان کے ہوتے ہوئے جس نوعیت کی آوازیں کسی جاتی تھیں, جو کچھ وہ کون سی ہوا جماعت ان کے تھی؟ حوالے سے نہیں, وہ کون سی جماعت تھی؟ نہیں, اور سر ان کے بارے میں جتنی باتیں کہی گئی وہ بھی آپ کو کون سی جماعت, یہ کس نے سیٹ کی ہے؟ بالکل, ہاں ایگزیکٹلی. تو بات لیکن یہ خیر ہے مریم کہ صاحبہ ایسا ماحول نہیں چاہتی نا سر اپنے لیے. جو بے نظیر صاحبہ نے فیس کیا وہ کہاں فیس کریں گی؟ وہ اس ٹریننگ اس پورے فیس سے کہاں گزری ہے جس سے بے نظیر بھٹو صاحبہ گزری تھی, جس میں مطلب عورت اور مرد کی ایک جو تفریق تھی وہ تو ختم تھی نا. انہوں نے تو ہر چیز برداشت کی تھی اپنے مطلب مختلف اقتدار. میرا نہیں خیال کہ وہ دل سے, میں تو نہیں, میں نہ مجھے ان کے کوئی دفاع کا کوئی شوق ہے, نہ میں ان کو نہ مجھے اس کے کوئی پیسے ویسے ملتے ہیں یا تو ملے. ایک مرتبہ انہوں نے ٹوکروں بھیجی تھی, پھلوں کی ٹوکری, وہ بھی بدنامی ہو گئی, ٹیپ چل گئی تھی پوری. یا تو کون سے پھلوں کی تھی ویسے؟ وہ آذربائیجان کے وہ گئے تھے ان کے. سر پھل بھی آذربائیجان سے آتے ہیں وہاں؟ ہاں وہ ہوتے ہیں, وہ ان کی وہ مچھلی بڑی بڑی ایک مشہور ہوتی ہے, کیا وہ یہ جو مچھلی کے انڈے ہوتے ہیں ان کا انگریزی میں بڑی اچھی میں نام ہوتا ہے اس کا, کیا اسے کہتے ہیں, اس کے وہ کچھ جیم ہے. وہ ایک ہی تحفہ آیا تھا, ورنہ اگر کوئی تحفہ آیا تو میں ایسے ان کے دفاع میں تقریر کروں. جو اپنی مثال آپ نمک حلالی کریں, نمک حلالی. ہاں لیکن خیر ملک صاحب نے تو اپنی, سر یہ بات درست ہے کہ اپنی جو سنسیئرٹیز ہیں وہ ضرور شو کی, اور اوبویسلی جو کچھ وہاں ہو رہا تھا وہ ہم نے کبھی پہلے ایسا نہیں ہوا کہ پہلی دفعہ دیکھا ہو. انہوں نے سب سے پہلی بات یہ ہے, ناؤ بی سیریس, قومی اسمبلی کا اسپیکر ہو یا صوبائی اسمبلی کا اسپیکر, اس کے پاس اپنے ہاؤس میں آرڈر مینٹین کرنے کے لیے بے پناہ اختیارات ہوتے ہیں. سوال اٹھتا ہے
ان کے پاس باقاعدہ ایسی نفری بھی ہوتی ہے جو ان کے بار بار منع کرنے کے باوجود اگر شور شرابے سے یا ہنگامہ رائے سے جو رکن باز نہ آئے اس کو اٹھا کے باہر لے جاتے ہیں. اس کی مناظر ہم نے دیکھی ہیں کتنی مرتبہ صوبائی اسمبلیوں میں. سوال اٹھتا ہے کہ کیا ملک احمد خان صاحب نے اس دن جب یہ ہنگامہ ہو رہا تھا اپنے پہلے سے میسر اختیارات کو بھرپور انداز میں استعمال کیا؟ انہوں نے موقع دیا اپوزیشن کو ایکسٹریم تک جانے کے لیے. آپ نے کتنی مرتبہ جو ہے سارجنٹ اینڈ آرمز وغیرہ کو طلب کیا اور کہا کہ ان لوگوں کو نام لے کر کے جن لوگوں کو پہلے ان کو متنبع کرتے اور پھر کہتے جی ورنہ میں سارجنٹ اینڈ آرمز کے ذریعے آپ کو نکلوا رہا ہوں. تو آپ اپنے پہلے سے موجود اختیارات کو استعمال کیے بغیر آپ جو ہیں وہ فوری طور پر پہلے ان کو معطل کرتے ہیں اور بات معطلی پر ہی نہیں رکتی، آپ معطل کیے رکھتے اور وہ خود آپ کے آگے آ کے داد فریاد کرتے کہ صاحب ہو گئی غلطی ہم سے. آپ نے وہ معاملہ بھیج دیا ڈسکوالیفیکیشن کے لیے. بالکل ڈسکوالیفیکیشن جس سے لوگوں نے 2 and 2 4 کیا کہ اوہو یہ تو گیم لگ رہی ہے کہ مسلم لیگ کو جو ہے مزید اکثریت دلوانی ہے پنجاب میں خواہ اور اب معاملہ رفع دفع ہو گیا. I don't think رفع دفع کہنے کی بات ہے، وہ اصل میں اس میں نااہلی بنتی نہیں. ایگزیکٹلی یہ تو آپ کا حق ہے. لیکن مجھے لگتا ہے سر کہ وہ مریم صاحبہ کے لیے تھوڑا سا ماحول اب کسی حد تک کچھ بہتر ہو جائے گا جو وہ چاہ رہی تھی. اپوزیشن کو بھی اب جس طرح وہ میوچولی رائٹس کی بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں احتجاج کریں لیکن آپ بھی تمیز کے دائرے میں کریں اور ہمیں بھی کام کرنے دیں. تو میرا خیال ہے کہ مریم صاحبہ کو بہت زیادہ مسائل مستقبل قریب میں اس طرح دیکھنے کو نہیں ملیں گے. I doubt. میرا نہیں خیال کہ اس طرح جب تک حکومت اور اپوزیشن آپس میں بیٹھ کر کوئی نہ کوئی رولز نہیں طے کریں گے. جیسے مثال کے طور پر ایک دوسرے پہ خوب گند اچھالنے کے بعد جس کا فائدہ بالآخر غیر جمہوری قوتوں کو ہوتا ہے تو پیپلز پارٹی اور نواز شریف وہ چارٹر اور ڈیموکریسی کرنے کو مجبور ہوئے تھے نا. تو اسی طرح ان کو باقاعدہ ایک لکھ کر کوڈ آف کنڈکٹ بنانا پڑے گا اسمبلیوں کا. بالکل اگر وہ نہیں بنائیں گے گفتگو کے ذریعے تو کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. گیلپ سروے کی میں نے آپ سے بات نہیں کی. دیکھیں اتنی انٹرسٹنگ سروے آیا ہے. ویسے تو پی ٹی آئی نے اس کو فوراً ہی ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. وہ سروے کیا کہہ رہا ہے؟ پی ٹی آئی کے منصہ شہود پر آنے سے قبل بھی جب بھی بدقسمتی سے اس صوبے میں اور بلوچستان میں تو باقی جگہ بھی مال لگا ہے لیکن یہاں تو باقاعدہ بولی لگتی ہے نا، انتخاب تو نہیں ہوتا سینٹ کا. نہیں تو اس کا مطلب تو یہ آپ خاص طور پر خیبر پختونخوا کو کیوں نشانہ بنایا؟ اچھا وہ جو گیلپس میں نے آپ سے بھی شروع میں کیا کہا کہ خبریں اتنی ہیپننگ ساری جو ہے وہ کے پی کے گرد ہو رہی ہیں، کچھ خاص نظر کرم ہے چیزوں کی بھی. وہ جو گیلپ سروے آیا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ مطلب آپ نے میں نے اس پہ نگاہ اچھا آپ نے توجہ نہیں دی اس لیے کہ میں اس ٹائپ کے سرووں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا. ہمیں ایز اے سر لیکن پھر پبلک پلس کو کیسے نہیں، پبلک پلس کو اگر ایک رپورٹر ویسے محسوس نہیں کر سکتا تو لعنت ہے اس پہ اگر اس نے سروے پڑھ کر ہی محسوس کرنا. چلے ویسے سروے جنہوں نے دیکھا اس کے مطابق تو پی ٹی آئی گورنمنٹ بڑی بیک فٹ پر جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. چلیے اسی کے ساتھ ہی سر ہماری اس پوڈ کاسٹ کا وقت بھی ختم ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ تمام دیکھنے والوں کو. اللہ حافظ.